إلا الله. میرا نام راجہ امجد نوید ہے جی میں ذیشان کا بڑا بھائی ہوں. جی راجہ ذیشان کا. جی جی الحمدللہ ذیشان صاحب ہر سال محفل میلاد اسکول میں مناتے ہیں. یہ ایک ان کا اچھا اقدام ہے کہ ریلی کی صورت میں اس دفعہ وہ ایک ریلی نکال رہے ہیں جو بچوں کے لیے بہت حوصلہ افزائی ہے. یہ ہمارے علاقے کے لیے بھی ایک اچھا اقدام ہے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے. ضرور ان کو لانا چاہیے, ان کو اس فیلڈ میں لانا چاہیے اور بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان کو بتانا چاہیے. میرا نام میرا نام امجد علی بدنی ہے. جی تو میں فتح جنگ سے تعلق رکھتا ہوں. جی حضور کا ثنا خان ہوں ماشاء اللہ. تو راجہ صاحب کی یہ جو کاوش ہے ماشاء اللہ اس کو آپ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اور بہت اچھی کاوش ہے کہ راجہ صاحب نے فتح جنگ کی تحصیل کا جو پہلا یہ قدم اٹھایا انہوں نے کوتوال گاؤں میں. ماشاء اللہ ان کا یہ پہلا قدم اس طرح ہے جیسے بارش کا ایک قطرہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان کو دیکھ کے انشاءاللہ فٹبال میں نیکسٹ سال میں کہتا ہوں کہ فٹبال میں بہت زیادہ لوگ جوش و خروش سے میلاد مصطفیٰ منائیں گے, کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ایسی سرگرمی میں نے نہیں دیکھی آج سے پہلے. تو یہ پرائیویٹ اسکولوں میں جی پرائیویٹ اسکولوں میں تو یہ راجہ صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور دوسرے ہمارے استاد گرامی محمد رضوان کونین صاحب, تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. ان کی بھی بہت بڑی کاوش ہے. تو ان دونوں باپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اہلیان فٹبال کے لیے اتنا اچھا کام کیا. تو یہ ڈسٹرکٹ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے اور پہلا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری, عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری. آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا, آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا. بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری, بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری. جی میں ملک ثاقب فدا ایڈوکیٹ میرا نام ہے. جی میں ایکس سیکٹری ہوں, جنرل سیکٹری ہوں دار فتح جنگ. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا, حکم ہے قرآن پاک کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باصادت پر خوشی مناؤ. یہ ایک بڑا مستحسن قدم ہے رائل بیکن رائل اسکول کی طرف سے اور رائل ذیشان صاحب کی طرف سے کہ وہ عید میلاد پر اقبال گاؤں کے اندر ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی مستحسن ہے, اس کی جتنی ستائش کیجیے گا. میرا نام نور الوہاب منیروی ہے. میں امام خطیب جامع مسجد امام حسن مجتبیٰ جنگل سے تعلق رکھتا ہوں. بیسیکلی علاقہ منیر پیر بابا سے میرا تعلق ہے.
صدر جماعت اہل حرم پاکستان تحصیل فتح جنگ سے میری وابستگی ہے، اور میں آج کی اس عظیم الشان ریلی کے حوالے سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ قرآن معظم میں رب ذوالجلال جل و مجدہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت یہ ان لوگوں کے قریب ہیں جو نیکوکار ہیں، جو محسنین ہیں۔ اللہ پر کسی کا احسان نہیں، لیکن جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ یقیناً وہ قابل تحسین ہیں۔ اللہ رب عالم جل و مجدہ ذیشان صاحب کو اور ان کے جملہ اسٹاف کو اور ان کے معاونین کو اللہ تعالیٰ دارین کی عزت نصیب فرمائیں۔ یہ آج کا جو اقدام ہے یہ بچوں میں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ناموس رسالت ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عملی جو ہے وہ ان کی اس زندگی کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں۔ ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، ان کی زندگی میں ہم ختم نبوت کے اس قدم کو، اس قانون کو، اس دینی منصب کو اتنا نافذ کر لیں کہ کل وہ حضور کی ناموس پر پیراداری کے لیے وہ 24 گھنٹے متوجہ ہوں۔ سیرت ابن ہشام کی ایک روایت یاد آتی ہے، خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھابڑی میں کھجور شامل کر کے کھجور ڈال کے وہ بیچتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ایک دن حاضر ہو رہے ہیں، حضور نے اعلان کیا کہ ابھی مسلمہ کذاب کی طرف سے مجھے ایک پیغام ملا ہے، اور اس پیغام میں وہ بڑا لمبا پیغام تھا، مختصر یہ کہ حضور نے ایک پیغام اس کی جواب میں لکھ کر، خط لکھ کر فرمایا کہ کون آج موجود ہیں جو مسلمہ کذاب کو میرا پیغام ان کے گھر اس کے دربار میں چھوڑ کر آئے۔ خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے کھجور کا وہ ٹکڑا وہ نیچے گر پڑا اور اتنی جلدی میں فرمانے لگا یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے یا رسول اللہ، میں اس خط کو پہنچانے کے لیے میں ابھی سے حاضر ہوں۔ وہ بارگاہ مسلمہ کذاب کی بارگاہ میں پہنچا۔ مسلمہ کذاب نے دوسری بندے کو خط پڑھانے کے لیے فرمایا کہ ہاں اس خط کو کون پڑھائے گا؟ جب حضور کے لفظ کذاب پر پہنچا کہ ہاں مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو اسی دوران مسلمہ کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے اس کا جسم سارا سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ خبیب بن زید فرمانے لگی میں آپ کو اتنا ہی جانتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کذاب ہیں، بے شک تو کذاب ہیں۔ مسلمہ نے فرمایا پیچھے دیکھو آپ کے پیچھے کون ہیں؟ فرمانے لگا میرے پیچھے آپ کے ہزاروں کی برابر میں فوج ہوں، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تھا اس وقت میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں دربار رسالت سے قدم آگے بڑھانے لگا تو میں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ میرے 12 بچی گھر میں موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے جب اس مسلمہ کذاب نے خبیب بن زید کا ایک بازو کاٹا، فرمانے لگا آپ ابھی باز آ جاؤ گے؟ فرمایا میری جان بھی چلی جائے میں باز نہیں آ سکتا۔ یہ تعلیم آج بچوں میں دینا چاہیے۔ اس تعلیم کے حوالے سے راجہ ذیشان صاحب کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین ان کے اس قدم میں، ان کے اس فن میں، ان کے اسکول کی اس کاوش میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج کل ہمارا جو بنیادی جو کاوش کا ذریعہ ہے وہ یہ چھوٹے بچے، معصوم بچے اور جوان ہیں۔ دنیا ساری اسی طرف متوجہ ہیں کہ حضور کی عشق کو، حضور کی محبت کو کس طریقے سے دلوں سے نکالا جائے، لیکن حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزوں کی ادب و بچوں میں یہ عام کری، یہ بچوں کو سکھایا کری۔ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بچوں میں شامل کریں، بچوں کی زندگی میں حضور کی محبت کو ڈالیں، حضور کی محبت کو ان کی زندگی کا عملی جامہ بنائیں۔ وحب اہل بیتکم، حضور کی اولاد کی محبت
وعلی حصول تلاوت القرآن اور قرآن کی ادب اور احترام کو ان کی زندگی کا ایک جامع بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو، آج کی اس پر رونق جلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر بھی بار دیگر میر رائل بیکن ایلائڈ اسکول کے تمام اسٹاف کو اور ڈائریکٹر راجہ ذیشان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر امن ہے، ذکر ہے فتح، ذکر ہے فتح، ذکر شفا ہے، ذکر ہے دوا، ذکر ہے دوا۔ نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ۔ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے، فرمان رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا۔ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، میرے نبی کے غلاموں کا اور بچوں کی خوشی دیکھ رہا تھا تو مدینہ پاک کا وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت اور بڑا کیا مقامی تھی، اور لوگوں نے بڑا کچھ کیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجایا، اپنی راہیں ہموار کی اور راہوں کو سجایا، پر جو بچوں کی خوشی تھی وہ دینی تھی، اور جو کہ بچہ فطرتاً جو ہے وہ زیادہ خوشی کو اچھا جانتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ بچوں کے قلوب کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔
تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا تھا کہ جب بنی نجار کی بچیوں نے یہ کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح انہوں نے استقبال کیا تھا. اور اگر اسی کی ٹرانسلیشن کی جائے اور اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حیدری نعرہ حیدری تاجدار رہبر شریعت فخر السادات آل علی اولاد نبی پیر سید امجد شاہ صاحب دامت ظلہم علینا و پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب دامت فیوزاتہم علینا, اور محفل میں معصوم کلیوں کے درمیان بیٹھے تمام علماء کرام, مداحین حضرات, بالخصوص ہمارے محترم پیارے بھائی دوست راجہ ذیشان صاحب, تمام احباب کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی بہت کتب میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے, اور امام بخاری علیہ الرحمہ المعجم الکبیر اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید امجد حسین شاہ صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام معین الدین صاحب اور دیگر شرکائے محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کریم ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, علماء کرام کے درمیان بیٹھا ہوں. قبر کے اندر آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہوتا ہے, وہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ما تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ماضی استمراری کا صیغہ ہے. ارے یہ بتا کہ اپنی ظاہری حیات کے اندر دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. قبر میں اس بات پر فیصلہ ہونا ہے کہ اس پر عذاب قبر ہونا ہے یا نہیں. سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ میرے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو میلاد منانے والے تمام حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جو ساری زندگی آقا کا میلاد مناتے رہتے ہیں. تو جب یہ سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو پھر جواب میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے میلاد منانے والوں کے. اب ایک سوال اس کے لیے راجہ ذیشان صاحب پرنسپل ڈیکن الائٹ اسکول اور رضوان القونین بھائی بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, اور جملہ منتظمین کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ آقا علیہ السلام کے
میلاد کے سلسلے میں ایک اچھی روایت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سید امجد حسین شاہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس ریلی کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ شہادتوں کی بات ہے، آقا کا میلاد منانا اور اس میں کسی طریقے سے بھی کردار ادا کرنا جو ہے وہ قابل تحسین ہوتا ہے۔ میں تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھی گفتگو کر رہے تھے ایڈوکیٹ ملک ثاقب فدا صاحب، ماشاء اللہ آپ نے عالمانہ گفتگو کی ہے اور ہر ماشاء اللہ نقطے کے اوپر آپ کو ماشاء اللہ عبور تھا۔ وقت اندر ایک وسعت یہ تھی کہ گفتگو کو پھیلاتے تو ایک پورا خطاب بن جاتا میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت کے اوپر۔ تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ربائی کا سہارا لیتے ہوئے پورے ہمارا یہ ذہن تھا، اور اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سکول کے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دین سے دور ہوتے ہیں، یہ مسجد سے دور ہوتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں راجہ ذیشان صاحب کو کہ انہوں نے وہ ایک جو ذہن تھا اور ایک نظریہ تھا کہ یہ مسجد سے اور مدرسہ سے دور ہوتے ہیں۔ آئیں دیکھیں، ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں۔ تو راجہ ذیشان صاحب نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے۔ جو رشتہ امت کا کٹ چکا تھا، طلباء کا مدرسے کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جو رشتہ کٹ چکا تھا، اس رشتے کو بحال کرنے میں ایک اہم کردار کیا ہے۔ آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح جمیلہ کو اپنے دربار میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ایک ربائی کا سہارا لینا ہے اور عظیم مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر مدعو کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ میں اور آپ جس پاک نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ یہ خود خدا کی شان بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میں ابھی انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں عظیم مداح رسول، بلبل چمنستان مدینہ، عاشق رسول، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد محترم المقام عزت مآب جناب رضوان کونین صاحب۔ میرے عزیز بچوں، بالخصوص پیر طریقت دار شریعت پیر سید معین شاہ صاحب اور برادران، میرے انتہائی والد احترام عزت مآب پیر سید امجد شاہ صاحب اور سبزادہ والا شان پیر سید ذیشان صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ، ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ، نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے تھے۔ میں انتہائی نالائق کم علم شخص پیر طریقت پیر سید معین شاہ صاحب اور قبلہ پیر سید امجد شاہ صاحب کی موجودگی میں کیا عرض کروں، بس دو جملوں پر اکتفا کروں گا کہ رب العزت نے مجھے پیر صاحب اور آپ سب کو اس خطے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق خاص سے، حضور علیہ السلام کی خصوصی نگاہ شفقت سے اور اولیاء اللہ کے فیضان سے الحمدللہ آج کی یہ ریلی انعقاد پذیر ہے، اور میری یہ دعا بھی ہے اللہ کریم اس سلسلے میں مزید ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ میں ادارہ اعضاء کے جملہ اساتذہ، میرے برادرم علامہ ظہیر صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم میں کام کرنے والی ہے، اور بالخصوص پیر صاحب پیر سید معین شاہ صاحب اور پیر سید امجد شاہ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، حوصلہ افزائی فرمائی، ہمارے سر پر دست شفقت فرمائی اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ ان کی اس حوصلہ افزائی کی بدولت اور ان کے اس حوصلے کے محرون منت ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ اسی طرح شفقت فرمائیں گے۔ میری اور راجہ ذیشان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس خطے کو نعت کے حوالے سے مزید آگے لے کر چلیں۔ تو
بات وہی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق خاص سے، جو ہو سکا، جو آپ کو اچھا لگا، جو اچھا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت ہے، اور جو جہاں کہیں آپ کو خامی محسوس ہو رہی ہے وہ ہماری نفس کی کمزوری ہے، وہ ہماری ذات کی کمزوری ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری تمام تر کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں مزید حضور کی نعت کی خدمت اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مزید عائل نہیں رہنا چاہتا، میں اسی پہ اتفاق کروں گا کہ ہمارے سرپرست موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے سر پر سادات کا سایہ موجود ہے، اور استانِ عالیہ مظفر شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان لیے ہم اپنے دامنوں کو سموئے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا فیضان ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے اور حضور علیہ السلام کا ذکر ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ میں پیر صاحب کے ادارے کا اور آپ کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے عزیز بچوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے تعلیمی سرگرمیاں اس محفل کے لیے ترک کی، مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو بہتر صلہ اور بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر امن ہے ذکر